السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواحد صدیقی۔ دوستو، آج کل لوگوں کے پاس ہر طرح کی آسائش اور راحت ہونے کے باوجود بھی آدمی پریشان نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے آپسی تعلقات اور آپسی رشتہ داریوں کو اس طریقے سے ملیا میٹ کر دیا ہے، اس طریقے سے اس کو خراب کر دیا ہے اور اس کے حقوق کو ہم نے پامال کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس ہر طرح کی خوشی ہونے کے باوجود بھی ہم پریشان رہتے ہیں۔ آج سے ہم اسی ٹاپک پر اور اسی موضوع پر آپ سے بات کریں گے۔ قسط زندہ قسط اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں گے کہ ہم رشتے کو کیسے نبھائیں، اپنے رشتہ داری اور تعلقات کو کیسے بہترین بنائیں، کس طریقے سے خوشی کی زندگی گزاریں، کیونکہ آج آدمی کے پاس ہر طرح کا سامان اور ہر طرح کی چیز ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی، ہر طرح کے آسائش اور سامان کے مہیا ہونے کے بعد بھی آدمی خوشی کی زندگی بسر نہیں کر پا رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ آدمی نے اپنے تعلقات اور اپنی جو رشتہ داریاں ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، ان کو پامال کر رکھا ہے۔ تو آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ یہ جو دنیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آدمی ہر طرح کا سکون حاصل کر سکتا ہے، کب؟ جب اس کے تعلقات اور رشتے بہتر ہوں گے تب۔ اگر یہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، تعلقات اور رشتہ داریوں کے اندر وہ صحیح نہیں ہیں اور ان کے رویے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صحیح نہیں ہیں، تو ان کے پاس تمام چیزیں ہونے کے بعد بھی وہ پریشان رہے گا۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو پیدا کرتے ہی ہمارا تعلق اور رشتہ بن گیا، کیونکہ یہ دنیا نام ہے تعلقات اور رشتہ داریوں کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت و مشیت سے پیدائش کا نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا شخص جو ہے رشتوں کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ جیسے ایک بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ آتے ہی اس کا ایک تعلق اور رشتہ بن جاتا ہے، اور وہ تعلق اور رشتہ خالق اور مخلوق کا، یعنی خدا کا اور اس بندے کا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ جب وہ اس دنیا کے اندر انٹری کرتا ہے، اس دنیا میں نئے آنے والے مہمان کا بھی تعلق اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا جو تعلق ہے اللہ کے جو مخلوق کے ساتھ تعلقات اور رشتے قائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اس کا رشتہ جو بنتا ہے وہ بیٹا اور بیٹی کا، اگر لڑکا ہے تو بیٹا اور لڑکی ہے تو بیٹی، اسی طرح پوتا پوتی، نواسا نواسی، بہن بھائی، بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی وغیرہ کا رشتہ بن جاتا ہے۔ پھر یہی رشتے اور یہی تعلقات اتنے لمبے چوڑے، اتنے وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں کہ یہی بیٹا بعد میں جا کر شوہر بنتا ہے، باپ بنتا ہے، دادا بنتا ہے، سسر بنتا ہے، اور یہی بیٹی جو ابھی پیدا ہوئی یہ بعد میں بیوی بنتی ہے، ماں بنتی ہے، دادی بنتی ہے اور ساس بنتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے تعلقات وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تعلقات اور رشتہ داریاں جو ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور نعمت کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے جو بھی ہمارے پاس نعمتیں ہوتی ہیں وہ شکر ادا کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے، اور ان تعلقات اور رشتہ داریوں کا شکر یہ ہے کہ اس کو نبھایا جائے، اس کو جو ہے سنوارا جائے، اس کو جو آخر مرتے دم تک اس کو نبھایا جائے، سنوارا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، کہ اور وہی ہے، یعنی وہ اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نسبی اور سسرالی رشتے عطا کیے، اور تمہارا پروردگار جو ہے وہ بہت ہی قدرت والا ہے۔ تو دوستو، جب تعلقات سنورتے ہیں تو خوشیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ بغیر تعلقات کے آدمی کے پاس اگر ہر طرح کی آسائش اور چیزیں موجود ہو پھر بھی وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ تو جب تعلقات ہمارے سنوریں گے، ہم تعلقات کو اچھے بنائیں گے تو خوشیاں آئیں گی، اور جب تعلقات خراب ہوتے ہیں تو پریشانیاں آتی ہیں۔ آج اس دنیا کے اندر پریشانیوں کی بڑی وجہ تعلقات کی خرابی بھی ہے،
جی جیسے گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے، ایسے ہی نفرتوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ نفرتوں کے بوجھ کی وجہ سے زندگی بوجھل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں اللہ تعالی ہمیں داخل کریں گے تو داخل کرنے سے پہلے اللہ تعالی جنتیوں کے دلوں کے اندر سے جو ہے کدورتیں اور نفرتیں جو ہے کینہ کپٹ حسد کرنے کی جو چیز ہیں، یہ تمام چیزوں کو ختم کر دیں گے، نفرتوں کو ختم کر دیں گے تاکہ جنت کا مزہ لے سکے۔ جی کیونکہ اگر دلوں میں نفرتیں ہوں تو خوشیوں کے اسباب بھی خوشیوں کے اسباب سے بھی جو ہے آدمی کو خوشیاں نہیں ملا کرتی۔ اگر کسی کے دل میں نفرت ہو کسی سے تو ہمارے پاس ہر طرح کی چیز موجود ہوگی، ہر طرح کے آسائش موجود ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ ان کے سینوں میں جو کچھ رنجش ہوگی اسے ہم نکال پھینکیں گے۔ وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے اونچی نشستوں پر جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ الغرض پورے دین کا خلاصہ، یعنی پورے دین جو ہے اس کا خلاصہ ہے کہ انسان کا تعلق رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہو اور اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی اچھا ہو۔ تب آدمی کو جو ہے ہر طرح کی خوشی اور ہر طرح کا سکون اور ہر طرح کی راحت جو ہے آدمی کو نصیب ہوگی۔ اور دنیا میں پرسکون زندگی کے لیے بھی تعلقات اور رشتہ داریوں کا اچھا ہونا ضروری ہے، لیکن رشتے نبھانا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کئی بار اپنا دل دکھانا پڑتا ہے، دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنے ظرف کا پیمانہ جو ہے وہ بلند کرنا پڑتا ہے، دوسروں کی خطائیں معاف کرنی پڑتی ہے، غلطی معاف کرنی پڑتی ہے اور دل کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ عاجزی و انکساری اور خلوص کے ساتھ ملاپ سے ہی سامنے والے کو برابری کا مقام دیا جاتا ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے اعتماد بنانے میں، لیکن ذرا سا تکبر نہ صرف آدمی کے اندر اگر تھوڑا سا تکبر ہو تو وہ صرف آدمی کو نظروں سے نہیں گراتا، بلکہ اللہ کے نظر میں بھی وہ شخص جو ہے ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کی جو بے اعتنائیاں ہیں، غلط رویوں کا جو درد دل میں دفن کرنا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں اگر ہوتی ہیں تب کہیں جا کر جو ہے رشتوں کی جو ڈوری ہے اور رشتوں کا جو بندھن ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس طریقے سے ہماری زندگی کے اندر جو ہے خوشی آتی ہے اور ہم خوشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن یہ اعلیٰ ظرف، یہ جو بات ہے تعلقات اور رشتہ داریوں کی جو بات ہے، یہ اعلیٰ ظرف لوگوں کو ہی سمجھ میں آتا ہے، عام انسان کے بس کی بات یہ چیز نہیں ہے۔ لہٰذا دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے جو ہے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رشتے اور تعلقات کو نبھانا سیکھیں۔ ہمیں معلوم ہو کہ وہ کون سی باتیں ہیں جن سے تعلقات اور رشتے خراب ہوتے ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جو تعلقات اور رشتے قائم رکھنے کے لیے ہماری زندگی میں ضروری ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن سے رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، بیوی شوہر کے درمیان، باپ بیٹوں کے درمیان، بیٹے باپ کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، یا اسی طریقے سے اور بھی جو اقربا اعزا ہیں ان کے درمیان کس طریقے سے محبت پیدا ہوگی، ہمارے رشتے کیسے مضبوط ہوں گے۔ ان تمام چیزوں کو اس زمانے کے اندر سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چیزیں جو اگر ہمارے اندر آئیں گی تو ہماری زندگی کے اندر سکون اور راحت نصیب ہوگی، کیونکہ آج لوگ صرف ہر چیز پیسہ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن پیسہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ پھر بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ان کا جو تعلق ہے، ان کا جو رشتہ ہے، نہ خدا کے ساتھ بہتر ہے نہ ان خدا کے مخلوق کے ساتھ بہتر ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہے ہر موڑ پر پریشان ہے۔ کبھی بیوی سے پریشان ہے، کبھی باپ سے پریشان ہے، کبھی بیٹی سے پریشان ہے، یا کبھی اپنی اولاد سے پریشان ہے۔ تو یہ تمام جو طریقے ہمیں جاننا پڑے گا کہ کیسے ہم رشتوں کے اندر محبت پیدا کریں، کس طریقے سے ہم رشتے نبھائیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں جن سے رشتہ داروں سے جو ہے صلہ رحمی اور حسن سلوک کا جو حکم الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ پورا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی تمام چیزوں پر ہم آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں شیئر کرنے کے لیے اور سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو ہے ایک
چند قسطوں کے اندر، چند ایپیسوڈ کے اندر جو ہے ہم رشتے کیسے نبھائیں اس پر ہم آپ کے سامنے بات رکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے ان تمام باتوں کو بغور سنیں گے اور دوسروں کے ساتھ اور اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنی جو تعلقات ہیں اس کو بہتر بنانے کی آپ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر آپ اس طریقے کی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں اور جو ہمارے رشتے ہیں اس کو کیسے بہترین بنایا جائے، کیونکہ رشتے اگر ہم نبھانا سیکھیں گے تو اس سے دو دلوں کا ملاپ ہوگا، دو دل جڑیں گے اور ساتھ میں جو ہے ہمارے تعلقات بہترین ہوں گے اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسان بن جائے گی۔ کیونکہ اگر ہمارے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو یہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج لوگ جو ہے ہر چیز مال کو سمجھ رہے ہیں، لیکن مال کچھ نہیں ہے۔ یہ مال جو ہے آدمی کا دنیا ہی کے اندر رہ جانا ہے۔ جیسے ہی آدمی کی آنکھ بند ہوگی تو اس کے بعد وہ جو تعلقات ہیں، وہ جو رشتہ داریاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہی کام آنے والے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ قبر سے اوپر تک ہی ہے۔ جیسے ہی آپ قبر میں گئے تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو قبر کے اندر ڈالنے کے وقت بھی آپ کے باپ ہی اور آپ کے جو بھائی ہے، بہن یا جو آپ کے بیٹے ہیں وہی لوگ آپ کو کام آئیں گے، اور یہی جو رشتہ دار ہیں وہی آپ کو مرنے کے بعد لیے سود مند اور فائدے مند ہوں گے۔ کیونکہ جب آپ مر جائیں گے تو وہ آپ کے لیے صدقہ خیرات، اسی طریقے سے ایصال ثواب کے لیے یہی آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ کام آئیں گے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خوب خیال رکھیے۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔